بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ٹرانسجنڈر کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن یہ جو جنس میں تبدیلی کا فساد ہے یہ کب سے شروع ہوا، اس کی تاریخ کیا ہے، تو اس حوالے سے ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ نے ترجمان القرآن اکتوبر 2022 میں ایک مضمون لکھا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ مضمون اپنے دیکھنے سننے والوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ جنس میں تبدیلی کا یہ جو فساد ہے یہ کب سے شروع ہوا اور کون اس کے موجد ہے، کون اس فساد کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ ان کا مضمون ہے 79 نمبر پیج پر ترجمان القرآن اکتوبر 2022 کا، آپ نیٹ پر بھی جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ لکھتی ہے جنس میں فساد کا جنس میں تبدیلی کا فساد۔ وہ لکھتی ہے کہ LGBTQ، یہ LGBTQ یہ مخصوص اصطلاحات کے پہلے حروف کا مجموعہ ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ L جو ہے یہ کیا ہے، لیزبین، یعنی وہ عورت جو عورت ہی کو شریکی حیات منتخب کرتی ہے، جو عورت کے ساتھ شادی یا ان کے ساتھ جو ہے ان کو منتخب کرتی ہے۔ G یعنی گے، وہ مرد جو ایک مرد سے تعلقات رکھے، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ تعلق۔ B سے مراد بائیو سیکشول، جو مرد اور عورت دونوں کے ساتھ رغبت رکھے۔ T یعنی ٹرانسجنڈر، جو پیدائش کے ساتھ ملنے والی جنسی شناخت کے بجائے جنس مخالف کی شناخت اختیار کرے، جنس تبدیل کر لے، اس کے لیے دواؤں اور آپریشن کا طریقہ اپنائیں۔ اور Q سے مراد ہے کوئر، جو ابھی فیصلہ نہیں کر سکا کہ اس نے تبدیلی کے لیے کون سی جنس کا انتخاب کرنا ہے، یعنی مرد ہے یا عورت ہے، درمیان ہے، ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ LGBTQ اس چیز کو سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب یہ سمجھ میں آ جائیں تو پھر یہ پورا جو فساد اس وقت پاکستان کے اندر مغرب پھیلا رہا ہے یا مغربی NGOs پھیلا رہے ہیں، وہ انسان کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ جا سکتے ہیں۔ اس کے مقابل ایک دوسری اصطلاح انٹرسیکس ہے، جو یہ دونوں میڈیکل اصطلاحات ہیں جو ان افراد کے لیے مخصوص ہے جو پیدائشی نقص کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کو بوقت پیدائش لڑکا یا لڑکی کے طور پر شناخت نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو ہم لوگ جس طرح ہجڑا کہتے ہیں یا مخنث کہتے ہیں۔ ان اصطلاحات ٹرانسجنڈر اور انٹرسیکس کو جو یکسر مختلف ہے، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، ٹرانسجنڈر الگ ہے، انٹرسیکس الگ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گڈ مڈ نہیں کرنا چاہیے، انہیں مختلف پہلو سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی تاریخ کیا ہے اس جنس میں تبدیلی کی فساد کا؟ ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ لکھتی ہے تاریخ تبدیلی جنس کی تاریخ کا نقطۂ آغاز 16ویں صدی عیسوی میں ولیم شیکسپیئر کا ڈرامہ بنا، جس میں کرداروں کو لباس کی باہمی تبدیلی، یعنی مرد کو عورت اور عورت کو مرد کا لباس پہنا کر پیش کیا گیا۔ اسی دوران 1798 میں انگلستان میں ہم جنسیت کے قانون میں تبدیلی کی سفارش کی گئی۔ دوسرے دور میں برطانیہ میں فوجداری جرائم کے قوانین میں ترمیم کی گئی، اس کے لیے بھی ایک ڈرامہ نویس آسکر وائلڈ نے ترمیم کے لیے کوششیں کی۔ اس دوران سیگمنٹ فرائڈ، جو فرائڈ کے نام سے مشہور ہے، نے ہم جنسیت کو بچپن میں سر پر لگنے والے چوٹ کا نتیجہ قرار دیا۔ بعد ازاں برطانیہ میں اس کی حمایت میں سوسائٹیز بننا شروع ہوئی۔ امریکہ میں ایسی سوسائٹیز کا قیام 1890 میں ہوا اور اس تحریک کے تعارف اور حمایت کے لیے متعدد ناول لکھے گئے۔ 1922 میں امریکہ کے ضابطۂ فوجداری قوانین کی فہرست سے ہم جنسیت کو نکال دیا گیا، گویا اس جرم پر سزا نہیں ہوگی۔ تیسرے دور میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ اور امریکہ میں بہت سے گروپس وجود میں آ گئے۔ امریکہ کی پہلی عوامی تنظیم 1957 میں مخصوص نام سے منظم ہوئی۔ قانوناً ہم جنسیت کو 1957 میں جائز قرار دے دیا گیا۔ اس مرحلے میں عورت کی آزادی کی تحریک اور ہم جنسیت زدگی کی تحریک ایک ہی دہاڑے میں شامل ہو گئی۔ ہم جنسزدہ عورتوں نے آزادی نسواں کی علمبردار خواتین پر زور دیا کہ ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے۔
تو یہ UN.org.LGBT+ جو ہے یہ اس کے اندر موجود ہے۔ 1972 میں سویڈن پہلا ملک تھا جس نے سرجری کے ذریعے اپنی جنس تبدیل کرنے کی اجازت دی اور اس کے لیے ہارمون یا دواؤں کے استعمال کو بھی جائز قرار دیا۔ اس دوران 1974 میں امریکی ماہرین نفسیات ایسوسی ایشن نے ہم جنسیت اور تبدیلی جنس کو ذہنی بیماریوں کی فہرست سے نکال دیا۔ اس سے جڑے برسوں میں ہم جنس زدگان اور تبدیلی جنس کے انجمنوں و سوسائٹیز نے اپنے حقوق کے حصول کی تحریک کا آغاز کیا۔ برطانیہ میں 1974 میں پہلی ہم جنس زدہ خاتون پارلیمنٹ کی ممبر منتخب ہوئی۔ برطانیہ میں ان کا ایک خبرنامہ بھی شائع ہونا شروع ہو گیا۔ ہم جنس زدگان اور تبدیلی جنس کے حامیوں سے امتیازی سلوک کے خاتمے کی تحریک دنیا بھر میں شروع ہو گئی۔ اس دور میں 1980 میں ایڈس سے متعلق سروے میں یہ حقیقت سامنے آئی کہ یہ مرض ہم جنس زدگان میں سب سے زیادہ ہے، جس سے اس تحریک کو کچھ دھچکا لگا۔ قانون سازیاں، یعنی یہ تو تاریخ تھی، اب اس کے لیے قانون سازی کہاں کیا ہو گئی دنیا بھر میں۔ اس کے متعلق قانون سازی کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اقوام متحدہ کے ممبر ممالک میں سے 31 ہم جنس زدگان کو شادی یا باہمی مل کر رہنے کا حق دیتے ہیں۔ 40 ممالک بالواسطہ یا بلا واسطہ تبدیلی جنس کو حرام قرار دیتے ہیں اور 57 ممالک ان کو امتیازی سلوک سے متعلق کچھ نہ کچھ تحفظ دیتے ہیں۔ 68 ممالک ہم جنسیت کو جرم قرار دیتے ہیں اور 11 ممالک میں ان کے لیے سزائے موت ہے۔ ایسے لوگوں کے حقوق، امتیازی سلوک کے خاتمے، حقوق میں برابری وغیرہ کو عدالتوں، حکومتی ذمہ دارہ اور عوامی مراکز کا عنوان بنایا گیا، ان کی تشہیر کی گئی، تسلسل سے مظاہرے کیے گئے، یادداشتیں پیش کی گئی، عدالتوں میں کوشش کی گئی، غرض چومک کی جنگ لڑی جانے لگی۔ اس کے اثرات کیا ہوئے؟ یہ تحریک آج تک پورے زور و شور سے جاری ہے اور اپنے اثرات دکھا رہی ہے۔ تعلیم کے میدان میں امریکہ میں کیے گئے سروے کے مطابق 93% جونیئر اسکول اسٹوڈنٹس کے والدین اور 91% سینئر اسکول کے بچوں کے والدین صنفی تعلیم کہ جس میں ہم جنسیت، تبدیلی جنس شامل ہے، اس کے بارے میں مفصل معلومات دیے جانے کے حق میں ہیں۔ اور یہ انہوں نے ایک ویب سائٹ دی ہوئی ہے www.cape.mews، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ بہت سے آرگنائزیشن بشمول امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن، نیشنل ایجوکیشن ایسوسی ایشن، امریکہ کا محکمہ صحت اور انسانی سروسز کا ادارہ بھی اس کے حق میں ہے۔ گلوبل انسائکلوپیڈیا برائے ہم جنسیت، تبدیلی جنس LGBT مرتب کیا گیا ہے، جس میں الفاظ کو تبدیل کر کے لکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر معروف اصطلاح بریسٹ فیڈنگ کو چیسٹ فیڈنگ لکھا گیا ہے۔ عوامی مقامات پر واش روم یا باتھ روم پر ان کے مخصوص علامات آویزاں کی گئی ہے۔ بچوں کے کارٹون سیریز میں سالانہ کئی نئی سیریز کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مثلا ایک معروف کارٹون سیریز ڈزنی میں ان کے کرداروں کو پیش کیا گیا ہے۔ بائیڈن جو انتظامیہ نے اوباما کی پالیسیوں کے تسلسل میں ہم جنس زدگان اور تبدیلی جنس کے حامیوں کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے پیدائش کے لیے سہولت کی اجازت دے دی ہے، اور یہ نیشنل ریویو 23 جون 2021 میں یہ آیا ہے سب کچھ۔ ایسے مرد بچے کی پیدائش کے بعد ماں اور عورت باپ ہونے کا اعلان کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں۔ یہ KELLYMAN.com وہاں موجود ہے۔ سالانہ تقریبات میں منتھ پرائڈ خود اعتمادی کا مہینہ کا انعقاد کیا جاتا ہے، جو اسکول انتظامیہ اور حکومتوں کی سرپرستی میں وسیع پیمانے پر انجام پاتی ہے۔ اگرچہ ان سب اقدامات سے مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ پریشان ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ مثلا ایک امریکی سروے میں بہت سے امریکی ووٹر اپنے بچوں کی سرجری کے ذریعے کی جانے تبدیلی جنس کے تو خلاف ہے، مگر خوف کی بنا پر کلم کلا مخالفت نہیں کرتے۔ دا کرسچن پوسٹ 18 مئی 2022 میں یہ لکھا گیا ہے۔ اسی طرح 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں 25 لاکھ ہم جنسگان موجود ہے۔ بہت سے عوامی تحریکیں ان کی حمایتی کی۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے انڈین پینل کوڈ کی دفعہ 377 کو غیر قانونی قرار دے دیا، جو ہم جنس زدہ افراد کو شادی کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ 2014 میں انڈین سپریم کورٹ نے ان افراد کو تیسری جنس کے طور پر تسلیم کر لیا۔ اسی سال ایک پرائیویٹ ممبر نے ٹرانس جینڈر رائٹس پروٹیکشن بل
جنس تبدیل کرنے والے افراد کے حقوق کے تحفظ کا بل پیش کیا، جو قانونی کمیٹی کی کچھ ترامیم کے بعد دسمبر 2019 میں پاس ہو کر قانون کا حصہ بن گیا۔ پاکستان میں اس کی تاریخ کیا ہے، آغاز کب ہوا؟ برطانوی حکومت نے برصغیر پاک و ہند میں انڈین پینل کوڈ کے سیکشن 377 کے تحت LGBT سرگرمیوں کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ جبکہ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو اس نے اس قانون کو بطور پاکستان پینل کوڈ برقرار رکھا۔ 1980 میں صدر جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں اس جرم کی سزا کو بڑھا کر عمر قید اور رجم میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں ان کی کچھ تقریبات منعقد ہونا شروع ہو گئی۔ دینی جماعتوں کی مخالفت کے سبب ان کو اعلانیہ اپنے آپ کو متعارف کروانا ممکن نہ ہو سکا۔ مئی 2008 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے ہاتھوں ٹرانسجنڈر رائٹس پروٹیکشن ایکٹ پاس ہوا، جس میں ٹرانسجنڈر کی تعریف میں انٹرسیکس یا ہجڑے یا مخنث کو بھی شامل کیا گیا۔ لیکن نیشنل کورٹ آف جیورسٹ نے اس قانون میں ٹرانسجنڈر کی تعریف، جس کی سیکشن 2 میں انٹرسیکس کو شامل کیا گیا، کی طرف اشارہ کیا کہ ہجڑا ٹرانسجنڈر نہیں ہے۔ مئی 2022 میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں ٹرانسجنڈر بل پیش کیا گیا اور 5 جولائی 2022 کو سندھ اسمبلی نے ٹرانسجنڈر کے لیے جاب کوٹا مقرر کیا۔ یہ اس تحریک کے مختلف مراحل کا ایک خاکہ ہے۔ تو یہ ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ نے یہ جو جنس میں تبدیلی کا فساد ہے کب شروع ہوا، یہ تحریک کون چلا رہے ہیں، کون ہے جو اس کے پیچھے ہیں، یہ ایک مغربی ایجنڈا ہے، مغربی NGOs ہے جو پوری انسانیت کا جو خاندان کا ادارہ ہے، مرد کا ادارہ ہے، عورت کا جو ادارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 جنس تخلیق کیے ہیں اس ادارے کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نفسیاتی عارضوں، نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ نفسیاتی بیماریوں کا علاج کرنے کی بجائے وہ اللہ کی اس تخلیق کو بگاڑنے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھے مضامین ہیں جو ماہانہ ترجمان القرآن اکتوبر 2022 میں شائع ہو گئے ہیں۔ تفصیل جو ہے آپ اس کو ترجمان میں مزید وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے کے بعد۔